چند معروضات پیش کی تھی۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی مناسبت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ رحمت جو ہے یہ عام ہے، یعنی جس چیز پر عالم کا اطلاق کرتا ہے، اگر آپ پوچھیں کہ بھائی عالم کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے، کن چیزوں پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، تو سمجھیے کہ اللہ رب العزت کے ماں سوا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عالم میں ہیں، اس پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ذات کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، پوری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں، تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور اس حقیقت کا اعلان قرآن مقدس نے ایک بڑے عجیب انداز میں کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء اللہ رب العزت فرماتے ہیں 17واں پارہ آیت نمبر 107 کے اندر کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبعوث نہیں کیا ہے، الا رحمۃ للعالمین، مگر آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہے اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو پہلے فرمایا ما ارسلناک، نفی موجود ہے، اور بعد میں اس بات بھی موجود ہے، اور جہاں پر نکرہ نفی کے تحت آ جائے تو عموم کا معنی ہوتا ہے، تو اب آیت کا معنی کرتی ہیں ما ارسلناک، اے میرے پیغمبر آپ کو نہیں بھیجا ہے الا رحمۃ للعالمین، مگر تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام مخلوقات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے، رحمت بن کے آئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات کے لیے رحمت بن کر آ گئے، عالمین کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر میں نے آپ کو انسانوں کے لیے عام رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مومنین کے لیے میں نے آپ کو خاص رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یا اور ایک طرح معنی کریں ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے عام رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
کائنات کے لیے ہم نے آپ کو عام رحمت بنا کر بھیجا ہے اور انسانوں کے لیے خاص رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مومنین کے لیے خاص رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، انسانوں کے لیے خاص رحمت بن کے آئے اور مومنین کے لیے آپ خاص رحمت بن کے آئے۔ مومنین کے لیے آپ کیا بنے؟ خاص طور پہ رحمت بن کے آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 چیزوں کے لیے کائنات میں آپ کا رحمت بن کر آ جانا بالکل آیا ہے، بالکل واضح ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور آپ کفار کے لیے، ایمان والوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے، کفار کے لیے آپ رحمت بن کر آئے اور اسی طرح آپ حیوانات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ رحمت تو پورے جہان کے لیے، لیکن 3 چیزوں کے لیے آپ کا رحمت بن کر آ جانا بالکل واضح ہے، یعنی عام بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور وہ ایمانداروں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور اسی طرح آپ حیوانات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اور آپ دیکھ لیجئے سورہ توبہ میں 11واں پارہ ہے۔ یہ قرآن مجید کتاب ہی ایسی ہے کہ جتنا بھی اسے دیکھتے جاؤ، جتنا بھی اس کا مطالعہ کریں، نئے نئے جواہرات ملتی ہیں، نئی موتیاں ملتی ہیں، نئے کمالات ملتی ہیں۔ اللہ فرماتی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پچھلے جمعے بھی اس آیت کا ذکر کیا تھا، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، البتہ تحقیق تمہارے پاس وہ شان والے رسول آ چکے ہیں، وہ عظمت والے رسول آ چکے ہیں، وہ کمال والے رسول آ چکے ہیں۔ اور وہ رسول میں نے من انفسکم، تمہارے ہی جنسوں میں سے بھیجا ہے، یہ جنات میں سے نہیں بھیجا ہے، میں نے اسے فرشتوں میں سے نہیں مبعوث کیا ہے، کیونکہ اگر فرشتوں میں سے بھیجتا فخر فرشتے کرتے کہ وہ اتنا اعلیٰ نبی، وہ اتنے کمال والا نبی، وہ اتنی عظمتوں سے مالا مال نبی ہم میں سے آیا ہے۔ اگر جنات میں سے بھیجتا تو آج فخر جن کرتے کہ وہ اتنے اعلیٰ پیغمبر، وہ اتنے کمالات سے بھرپور پیغمبر ہم جنات میں سے ہیں، نہیں من انفسکم، اوے بشر انسان میرا احسان دیکھیے، وہ اتنا اعلیٰ پیغمبر، وہ امام الانبیاء پیغمبر، وہ خاتم المرسلین پیغمبر میں نے نوریوں میں سے نہیں بھیجا ہے، میں نے اسے ناریوں میں سے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اگر بھیجا ہے تو تمہارے ہی جنس میں سے دنیا میں مبعوث کیا ہے، تاکہ سر فخر سے انسان تیرا بلند ہو جائے۔ انسان تاکہ کیا؟ سر فخر سے بھی بلند تیرا ہو جائے۔ آگے صفات ذکر کرتے عزیز علیہ، میرے پیغمبر پہ وہ چیزیں گراں گزرتی ہیں، ما عنتم، جو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتی ہیں، حریص، وہ زیادہ حرص رکھنے والے ہیں، علیکم، تمہارے بارے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنین کے اوپر تو خاص مہربان ہے، خاص شفقت کرنے والے، خاص شفیق، خاص مہربان ہے مومنوں پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر خاص مہربان ہے، شفیق ہے۔ آپ نے قرآن کی یہ سورت آپ پڑھتے رہتے، سورہ زحاف، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر ان قریب آپ کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
اس آیت کے تحت مفسرین نے کئی باتیں پھر حل کی ہیں، مفسرین نے کئی واقعات ذکر کی ہیں، کئی احادیث کا اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں، ایک مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں صحابہ کرام کی مجلس لگی ہے۔ آپ تشریف لا کے کہتے ہیں، او میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے میرے اوپر احسان کرتے ہوئے میری امت میں مجھے 70,000 ایسے لوگ عطا کیے ہیں کہ وہ بلا حساب و کتاب کے، بلا عذاب و سزا کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے میرے امت میں 70,000 ایسے لوگ دیے ہیں کہ وہ بلا حساب و کتاب کے، بلا عذاب و سزا کے جنت میں جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے 70,000 پہ ہی بس کر دیا، آپ نے آیا 70,000 پہ ہی اکتفا کر دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، نا فاروق اعظم، میں نے 70,000 پہ بس نہیں کیا ہے، میں نے 70,000 پہ اکتفا نہیں کیے، بلکہ استزدت ربی، میں نے اپنے رب سے اور بھی زیادہ مانگا ہے۔ تو جب میں نے مانگا تو اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر تو نے مانگا ہے، جا میں نے آپ کو ان 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور دیے۔ جا میں نے کیا کیا؟ ان 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور دیے، اور یہ لوگ بلا حساب و کتاب کے، بغیر عذاب و سزا کے جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ نے اور مطالبہ کیا ہے کہ نہیں؟ آپ نے اسی پہ اکتفا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فاروق اعظم، میں نے اسی پہ اکتفا نہیں کی ہے، استزدت ربی، میں نے اپنے مالک سے اور بھی مانگا ہے، میں نے اور بھی مطالبہ کیا، اور مالک نے مجھے کہا، جواباً کہا ہے، میرے پیغمبر، یہ آپ نے مانگا ہے، جہاں میں نے ان 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 اور دیے، اور یہ وہ لوگ دیے جو بلا حساب و کتاب کے، بغیر عذاب و سزا کے جنت میں جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور یہ کئی روایات اکٹھی کر کے بیان کی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ یہ روایت، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، میں نے اور بھی مطالبہ کیا، اللہ سے میں نے اور بھی زیادہ مانگا، تو اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر، یہ تو نے سوال کیا ہے، تو نے مانگا ہے، اللہ نے 3 مرتبہ یوں چلو بھر کے مجھے عطا کیے۔ جب اللہ نے چلو بھر لیا ہوگا تو اس میں کتنے آتے ہوں، حساب نہیں لگا سکتے۔ تو فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنی امت سے اتنے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو فرمایا، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اتنی محبتیں آپ کے اندر ہیں، اتنی محبتیں اپنی امت کے ساتھ آپ کرتے ہیں، اندازہ کیوں نہیں لگا سکتے کہ امت کے لیے آپ نے کیا کیا دعائیں مانگی۔ اب کون سا بدبخت ہوگا جو ان لوگوں میں سے بھی شامل نہیں ہو پائے گا؟ کون سا بدبخت ہوگا، کون سا خوش بخت ہوگا جو ان میں شامل ہو جائے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن کون سا بدبخت ہوگا جو ان میں بھی نہیں آ سکے۔ اور آگے فرمایا، فَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن مَاتَ وَلَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ لیکن وہ میرے صحابہ، مشرک اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہے کہ میں بھی اتنے بھیڑ میں جا کے گھس جاؤں گا، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ مشرک اس خوش فہمی میں نہ رہے، میری شفاعت اسی کے حق میں قبول ہو جائے گی۔
میری شفاعت اسی کے حق میں پائیدار ثابت ہوگی۔ لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حالت میں دنیا سے گیا ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو۔ الحمدللہ کہ اللہ نے شرک سے بچایا ہو، شکر کرو الحمدللہ۔ سارے اس کچھ فہمی میں مشرک نہ رہے کہ بھائی اتنی بھیڑ ہوگی 70,000 میں سے 1,000 کے ساتھ 70,000، پھر ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 اور دیے، پھر اس کے آگے اللہ نے چلو بھر کے دیے، میں بھی ان میں گھس جاؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ لمن ماتا، جو اس حالت میں مرا ہو، لا یشرک باللہ شیئا، اگر جس نے شرک نہیں کیا ہے وہ تو پار ہو جائے گا، لیکن جس نے شرک کیا ہے وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ بھی پار ہو جائے گا، وہ جہنمی ہوگا۔ ایک روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے، ابو داؤد شریف کے مسند احمد میں بھی مذکور ہے، شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا کیا کرتے ہیں؟ خطبہ دیتے ہیں اور سارے لوگ جمع ہیں، صحابہ کرام جمع ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایما رجل من امتی سببتہ سبتا او لعنتہ لعنتا فی غضبی، اور میرے صحابہ میری امت کا ہر وہ آدمی جس کو میں نے کبھی غصے میں آ کے برا بلا کہا یا غصے میں آ کے میں نے اس پہ لعن طعن کر دی ہو، میرے امت کا ہر وہ بندہ کہ جسے میں نے غصے میں آ کے برا بلا کہا یا لعنتہ لعنتا، یا میں نے اس پہ لعن طعن کر دی ہو فی غضبی، غصے میں، فإنما انا ولد آدم، میں بھی آدم کی اولاد میں سے ہوں، اغضب کما یغضبون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح انہیں غصہ آتا ہے، میں بھی کمزور ہوں، آدم کی اولاد میں سے ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو اگر غصے میں نے کسی کو برا بلا کہا، اگر غصے میں آ کے میں نے کسی پہ لعن طعن کر دی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں مالک سے کہ اے اللہ اگر میں نے غصے میں آ کے کسی کو برا بلا کہا یا کسی پہ لعن طعن کر دی ہوں اپنی امت میں سے، تو فَجَعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ میرے اس برا بلا کو یا میری اس لعن طعن کو میرے امت کے اس بندے کے لیے رحمت بنا دے قیامت میں۔ وہ بھی اس کے لیے کیا بنا دے؟ ہاں، قیامت کے دن اس کے لیے وہ بھی رحمت بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کے لیے آپ کا رحمت بن کر آنا بالکل آیا ہے، بالکل واضح ہے، ایمان والوں کے لیے اور اسی طرح کافروں کے لیے، اور نمبر 3 حیوانات کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے، حیوانات کے لیے بھی کیا بن کر آئے؟ رحمت بن کر آئے۔ اب نمبر 2 آپ کافروں کے لیے، یہ تو مومنین کا ذکر کیا نا، کافروں کے لیے آپ کیسے رحمت بن کر آئے؟ مشرکین تکالیف پہنچا رہے ہیں، منافقین تکالیف پہنچا رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ پہ وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اور کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف مل جائے، کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جن باتوں سے آپ کے دل کو تکلیف ہو۔ جگہ جگہ پہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، تکالیف باوجود، ان تکالیف کے باوجود مشرکین کے پتھر مارنے کی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں
کافر پتھر مارے جا رہے ہیں، پتھروں کی برسات جاری ہے اور آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہنے والے نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ بد دعا کیجئے، آپ ان پہ لعن طعن کیجئے، یہ دو پہاڑ ان پہ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ غرق و برباد ہو جائیں گے۔ تو جواب میں قربان جاؤں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما انا لم ابعث لعانا، اللہ نے مجھے لعن طعن کرنے والا نہیں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اگر بھیجا ہے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کیسے ان کے لیے بددعا کریں یا کیسے ان پہ لعن طعن کریں، جبکہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ما ارسلناک، نہیں بھیجا میرے پیغمبر آپ کو، الا رحمت للعالمین، مگر تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ یہ کافر تھے لیکن آپ بد دعا نہیں کرتے ہیں، آپ برا بلا نہیں کہتے ہیں، آپ ان پہ لعن طعن نہیں کرتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے قرآن کی ایک آیت ہے کہ ابو جہل اور اس کے سارے ساتھی اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ واقعی سچا پیغمبر ہے، اگر یہ واقعی تیرا سچا رسول ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ پھر ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا اس سے بھی زیادہ کوئی دردناک عذاب دے۔ بدبختی کی طرف آپ اندازہ لگائیں، اللہم ان کان ھذا، اگر یہ محمد سچا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر تیری طرف سے یہ واقعی رسول بن کر آیا ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمیں دردناک قسم کا عذاب دے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہوں نے اپنی زبانوں سے عذاب کا مطالبہ کیا ہے، اب قانون تو یہ ہے میرے پیغمبر جب انہوں نے خود عذاب کا مطالبہ کیا ہے تو انہیں عذاب ملنا چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 33 میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیغمبر انہوں نے اپنی زبانوں سے عذاب کا مطالبہ کیا ہے، قانون تو یہ ہے کہ انہیں عذاب ملنا چاہیے، لیکن ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا، وانت فیہم، درا حال کہ میرے پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں۔ یہ کافروں کی رحمت ہے کہ نہیں؟ ہاں، اخروی لحاظ سے وہ جہنم میں جلیں گے، وہ جنت نہیں جا سکتے، لیکن آپ کی رحمت کی دنیا میں کافروں کو بھی ٹھنڈک پہنچتی ہے، آپ رحمت للعالمین جو بن کر آ گئے، آپ کی ٹھنڈک دنیا میں کافروں کو بھی پہنچتی رہتی ہے۔ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماتے ہیں دل تو چاہتا ہے کہ آسمان سے ان پہ ایسا عذاب برپا کر دوں کہ ملیا میٹ ہو جائے، لیکن دیکھتا ہوں تو آپ کے قدم لگ رہے ہیں، اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے انہیں عذاب نہیں دیتا ہوں، آپ کی لاج رکھتے ہوئے انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین پچھلے گزشتہ جمعے بھی ذکر کیا تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مان جائیں گے، لیکن یہ پہاڑی سونے کے بن جائے، صفا کی دعا کی، اللہ نے فرمایا سونے کا بنا دوں گا، لیکن پھر اگر نہیں مانے تو پھر میرے پاس میں مہلت نہیں دوں گا۔
ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ توبے کا دروازہ ان کے لیے کھلا چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا لا باب الباب التوبۃ والرحمہ، نہ اللہ پہاڑی بنے سونے کی نہ بنے، لیکن میری امت والوں کے لیے توبے اور رحمت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، یہ بند نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کافروں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے تو تین چیزوں کے لیے آپ کا رحمت ہونا بالکل آیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے، کافروں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے، اور حیوانات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ اب نمبر 3، حیوانات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ اب جا رہے ہیں، ایک باغ کی طرف جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں، اور ایک اونٹ مالک سے ناراض ہے۔ اونٹ مالک سے ناراض ہے، لوگ ارد گرد کھڑے ہیں، اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، لیکن چوئی نظر پڑتی ہیں آقا نامدار پہ تو فوراً آپ کے قریب آ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے اونٹ کچھ بڑبڑانے لگا۔ اللہ کے رسول نے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اے لوگوں یہ اونٹ کس کا ہے؟ مالک بلا لو۔ انہوں نے کہا یہ ایک انصاری صحابی کا ہے۔ اسے بلایا اور آپ نے فرمایا آپ اس اونٹ پہ زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ اس پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لے رہا ہے اور مجھے چارہ کم ڈالتا ہے، خوراک نہیں دیتا ہے۔ چارہ خوراک کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ یہ تو حیوانات ہے، یہ بے زبان ہے، ان پہ ظلم زیادتی کیوں کرتے ہو؟ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے پیغمبر آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حیوانات کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم راستے پر جا رہے ہیں اور ایک پرندے کے بچے کو ہم نے دیکھا، سرخ رنگ کا ایک پرندہ تھا، بڑے خوبصورت بچے تھے، پیارے۔ ہم نے بچے اٹھا لیے اور وہ اوپر سے آ کے کچھ کر تو نہیں سکتی ہیں، لیکن اپنے زمین پر اپنے پر یوں مارتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو فرمانے لگے من اوجعہا، او میرے صحابہ اس پرندے کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ تکلیف تو ہم نے نہیں دی ہے، ہاں اس کے بچے کو ہم نے اٹھا لیا ہے۔ فرمایا ردو الیہا ولدہا، وہ یہ اس لیے تکلیف میں ہے کہ تم نے اس کے بچے کو اٹھا لیا ہے، اس کے بچے کو فوراً اسے لوٹا دو، کیونکہ ان کے بچے کی وجہ سے اس پرندے کی دل کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اس کے دل کو تکلیف ہے، اس وجہ سے اس بچے کو کیا کر دو؟ لوٹا دو۔ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے پیغمبر آپ کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تمام مخلوقات کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اتنی محبتیں، اتنا پیار کرنے والے پیغمبر، لیکن آج ہماری طرف سے آپ دیکھ لیں کہ امت کیا کرتی ہے، محبت کا اظہار کن طریقوں سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ربیع الاول کا مہینہ ابھی آپ کے سامنے گزرا، ابھی جاری ہے کہ امت نے کیا صلہ دیا ہے اس محبتوں کا، اور کون کون سے طریقے اختیار کرتی ہے۔ گلیوں میں، بازاروں میں برہنہ عورتوں کو نکالتے ہیں اور نام دے لیتے ہیں کہ ہم نبی کی محبت میں کرتے ہیں۔ آپ ذرا فرقہ واریت سے ہٹ کر، ذرا جماعتوں سے ہٹ کر، ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر آپ ایمان سے بتائیں کہ برہنہ عورتیں اور لڑکیاں بازاروں میں نچوا کر یہ اللہ کا دین ہے؟ خدا کی قسم یہ اللہ کا دین ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، اس کا حکم آپ نے نہیں دیا ہے، بلکہ آپ کا دین تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کی بیویوں،
اے میرے پیغمبر کی ازواج مطہرہ، اے امت کی ماں، امت والے تمہیں اپنی مائیں کہتے ہیں اور واقعی تم امت کی روحانی مائیں ہو، اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ میں اللہ تمہیں امت کی مائیں کہہ رہا ہوں، لیکن امت کی مائیں ہونے کے باوجود تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے باہر نکل آؤ۔ جب امہات المومنین کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو امت کی عورتوں کو برا نہ کر کے دین کے خاطر نکالنا، یہ کون سا دین ہے یار؟ ٹھیک ہے، گلیوں میں پھرا کر، ٹھیک ہے۔ اور بدعت آپ دیکھیں یہ بانج نہیں ہوتی، یہ ہر گلی میں بچہ دیتا رہتا ہے، یہ ہر گلی میں انڈا دیتا رہتا ہے، ہر گلی میں اس کا الگ رنگ ہوتا ہے۔ اور سنت تو وہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ انگلینڈ میں صبح کی سنتیں 3 پڑھی جا رہی ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کہ امریکہ میں، اسپین میں، یورپ میں، روس میں یا سعودی عرب میں کوئی صبح کی 2 رکعت سنت یا 2 رکعت فرض، وہ فرض 2 کے بجائے 4 پڑھے جاتے ہیں، یا سنت 2۔ سنت چاہے پاکستان میں ہو، گورسیا میں ہو یا سعودی عربیہ میں ہو، سنت ایک ہی ہوتا ہے، اور بدعت اس گلی میں الگ رنگ کا، اس گلی میں الگ رنگ کا، اس گلی میں الگ رنگ کا، اور بدعت ایک سال ایک رنگ کا، دوسرے سال دوسرا بچہ دیتا ہے، تیسرے سال تیسرا بچہ دیتا ہے، بچے دے دے کے آج یہاں تک پہنچی بات کہ جنہوں نے قرآن میں تلاش کر کر کے کہ بھئی کوئی آیت مل جائے، کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کرے کہ بھئی یہ دلیل ہے، یہ عید منانے کی یہ دلیل ہے، آج وہ بھی سر چکرا گیا ان کا، وہ بھی سر مار رہے ہیں کہ لوگوں ایسا نہ کرو۔ لیکن امت کو جس گمراہی کے راستے پہ انہوں نے لگا دیا ہے، اب امت پیچھے مڑنے والی ہے۔ اب محبت کا دعوے دار صرف وہی ہو سکتا ہے، اور عاشق رسول صرف ان کی نظر میں وہی ہو سکتا ہے جو لڑکیوں کو نچواتا ہے، جو خود ناچتا ہے۔ آپ نیٹ پہ دیکھتے بڑے بڑے کرتے، بڑی بڑی داڑھی اور بڑے بڑے جبے، لیکن وہ ایسا ڈانس کرتے نظر آئیں گے آپ کو، خدا کی قسم ہے آپ کسی میراثی سے پوچھ لیں اور آپ ان سے کہیں کہ ایسا ڈانس بلا پریکٹس کیے، ایسا ڈانس بلا ڈانس کے کلاس لیے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو کہے گا نہیں بھائی، ہم اس پیر صاحب نے کوئی کلاس نہیں کسی سے سیکھا ہے۔ تو پھر ایسے میراثیوں کو، ان کے کاموں کو نبی کے ساتھ مت جوڑیے۔ خدا میں منت کرتا ہوں ایسے لوگوں کے کاموں کو رسول کے ساتھ نہ جوڑیے، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ یہ اس کو اگر آپ محبت رسول کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ محبت اللہ کی قسم نہیں ہے، یہ نبی کی دشمنی اور بغاوت ہے، یہ نبی کی دشمنی ہے اور یہ بغاوت ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ امت کو آپ دیکھ لیں کہ کن طریقوں سے آپ اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر آپ پوچھ لیں کہ بھائی یہ کیوں کیا ہے، یہ کیک کاٹتے ہیں رسول اللہ کا نام لکھ کر، مسجد نبوی کا وہ گنبد بنا کر، اور اس پہ چولی جلا دیتے ہیں، اور پھر اگر آپ پوچھ لیں یہ کیوں کیا، یہ کہیں کہ خدا کی قسم محبت رسول میں کیا ہے، عشق مصطفیٰ میں مگن ہو کے کیا ہے، تو آپ اسے مان لیں گے کہ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ بدعات ہے، شرکیات ہے، گند ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ بہت سنگین دور ہے، آخری تقریباً قیامت کے علامات اگر آپ دیکھ لیں تو موٹے موٹے ظاہر ہو، کچھ موٹے رہتے ہیں، کچھ ظاہر ہو رہے ہیں۔ فلسطین میں آپ دیکھ لیں، اسی سرزمین سے ایک جنگ اٹھے گی، اور آپ دیکھ لیں آج کل اس پہ انشاءاللہ مستقل بات کروں گا، آج چونکہ ہمارا اسی سلسلے میں آخری جمعہ تھا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جو لڑتے لڑتے، جہاد کرتے کرتے، علاقے فتح کرتے کرتے بالا کوٹ کی سرزمین تک آپ پہنچے اور وہیں پر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آج بھی بالا کوٹ کے سرزمین پر ان کے قبر موجود ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں دہلی کے، اور حدیث کا درس دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے اور اس وقت بادشاہ اکبر ثانی، اس نے حکم دیا کہ جائیں اور مسجد کے کمرے سے یہ تبرکات نکال کے لیں تاکہ میں بھی زیارت کروں۔ تبرکات لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں بادشاہ کے پاس، اور تبرکات یعنی منہ مبارک، ٹھیک ہے، آپ کی زلف مبارک، زلفیں، ٹھیک ہے، آپ کے نالے
بڑے احترام سے لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں بادشاہ سلامت کے پاس۔ جب بادشاہ کے پاس گئے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اپنی جگہ بیٹھے ہیں، کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ جب بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے دیکھا، زیارت کی، سینے سے لگایا، چھوما، لیکن لوگ جو لے کے آنے والے تھے وہ رو رہے ہیں۔ کہاں اللہ کے بندو تمہیں کس چیز نے رلائے، کیوں رو رہے ہو؟ کہاں جی آج بڑی بے ادبی ہوئی۔ وہ جو مولوی ہے شاہ اسماعیل، اس کے سامنے مسجد کے کمرے سے ہم تبرکات اٹھا کے لے کے آ رہے تھے اور وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اس نے بے ادبی کی ہے، یہ نوجوان دیکھتے ہیں کل کوئی بھی ادب نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بلاؤ اسے۔ شاہ جی کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آؤں گا ضرور لیکن میں جھکوں گا نہیں، کیونکہ میں سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں، میں یہ ماتھا صرف اور صرف اللہ کے سامنے رگڑتا ہوں۔ بادشاہ سلامت کے پاس گئے، بادشاہ نے کہا شاہ جی ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق تو کچھ باتیں کریں۔ آپ شروع ہوئے شاہ جی رحمہ اللہ جی، آپ نے آپ کی ہجرت بیان کی، آپ کے غزوات کا ذکر کیا، آپ کی سیرت پہ بولے تو بادشاہ بالکل حیران بیٹھا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جب آپ نے خوب سیرت بیان کی تو بادشاہ نے خود کہا شاہ جی ذرا صبر کریں، مجھے آپ یہ جواب دیجئے کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ سیرت بیان کرتے ہیں، اتنا علم ہے آپ کے پاس، لیکن پھر بھی آپ نے تبرکات کے ادب میں آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے، کیوں؟ ہوشیار تھا نا، بڑی لمبی بڑی دور سے پانی باندھ کر لایا، آپ کیوں نہیں اٹھے؟ شاہ جی نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جو منہ مبارک ہیں، زلف مبارک ہیں، یہ جو آپ نالین مبارک لے کے آئے ہیں تبرکات، یہ آپ کی طرف منسوب ہے، لیکن کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ یہ آپ ہی کے نالین مبارک ہے، یہ آپ ہی کے منہ مبارک ہے، یہ آپ ہی کے زلف ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی یہ بات ہے، اس کے ادب میں اٹھنا چاہیے، تو پھر آپ مجھ سے بڑے بے ادب ہیں بادشاہ سلامت۔ آپ بھلے ہی بادشاہ ہو، لیکن یہ چیزیں آپ کے پاس لائی گئی ہیں، آپ خود چل کر کیوں نہیں گئے؟ بادشاہ حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ اور شاہ جی آگے فرماتے بادشاہ سلامت تیسری بات، ذرا بخاری اگر یہاں پر ہے تو لے آئیے، بخاری شریف لے کے آئیے۔ یوں کھول کے جب حدیث بیان کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں بادشاہ میں تو حیران ہوں آپ کی اس محبت پہ اور آپ کی اس عشق پہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں صرف منسوب ہیں، کوئی صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے، اور بخاری شریف میں 9000 یا 7000 یا مقررات کو ہٹا کر 4000 صحیح حدیث بما سند آپ سے آپ کی اس معصوم زبان سے منقول ہے، لیکن وہ سارے 4000 کا وہ مجموعہ حدیث لایا گیا، لیکن آپ اپنی جگہ سے اٹھے ہی نہیں۔ اور پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کتاب میں سے آپ کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات ایک حدیث میں نے بیان کی ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور آپ نے سونے کے کنگن بھی پہنے ہیں، سونے کا تاج بھی پہنا ہے، یہ کون سا ادب ہے؟ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی بات تو شاہ جی کی ٹھیک ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، نکلی اور لکڑی کا یہ کاغذ کے وہ آپ کے نالے مبارک کا نقشہ کبھی ماتھے پہ کبھی یہاں پہ، پھر دیکھے تو نالیوں میں پڑا رہتا ہے، پھر دیکھے تو کبھی، یہ ساری چیزیں اس کا کوئی صحیح سند سے اصل دین اگر بیان کرو تو پھر وہ بات ہے نا کہ بادشاہ سلامت یہ حرام ہے، حدیث میں بیان ہے یہ حرام ہے، لیکن آپ نے یہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور، یہ راستے جو الگ ہیں یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، حلوے تو بند ہو جائیں گے، یہ کھیر یہ کیلے یہ امرود یہ فروٹ یہ سارے تو بند ہو جائیں گے، کوئی مر جائے 40 دن تک مولوی کا کھانا بند ہو جائے گا، پھر کیا کرے گا؟ تو وہی بات ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور نہ میرا خدا کوئی اور، یہ راستے جو الگ ہیں یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ جو خرافات کیے گئے ہیں اس مہینے میں، اور یہ جو لوگوں کو تنگ کیا گیا ہے
اور جو لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، خدا کی قسم یہ محمد کا دیا ہوا دین نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ اللہ صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا کی زندگی میں، اور جب موت کی باری آئے تب زبانوں پہ جاری و ساری ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ دنیا میں کسی کونے پر بھی مجاہدین اسلام لڑ رہے ہیں اسلام کے لیے، اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور اللہ ان مجاہدین کے ذریعے ان کے ہاتھوں سے یہود کے بچے کو اس صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دے۔ سب دل سے دعا کریں نماز کے بعد۔